یقیناً آپ کے پاس بھی کچھ ایسے کیسز آتے ہوں گے جو کہ آپ نے جیسے بھی بتایا کہ بھائی لوگ گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں. اب میں ذرا یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ ظاہر ہے جب کلینک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ڈفرینٹ کیسز آتے ہیں، تو کیا ایج گروپ کے ینگسٹرز آپ کے پاس آتے ہیں جن کو یہ ڈپریشن یا انزائٹی ہوتی ہے؟ عموماً ٹین ایج کے اندر زیادہ یہ پرابلم دیکھ رہا ہوں میں آج کل. 13-14 وجوہات کیا بتاتے ہیں وہ آپ کو؟ فیملی ایشوز زیادہ ہوتے ہیں گھر کے اندر، ان کو ایک بے جا دباؤ بہت زیادہ اور بے جا توقعات بہت زیادہ وابستہ کر لینا. اب مطلب ایک بچے کو آپ ایک روبوٹ کی طرح سے آپ چاہیں گے کہ وہ ایسے اٹھے، ایسے بیٹھے، ایسے چلے، ایسے پھر آپ تربیت ضرور کیجئے، لیکن ہر وقت ڈنڈا لے کے اس کے سر پہ نہ سوار ہو جائیں، اس سے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. بجائے اس کے کہ وہ پازیٹیولی کچھ سیکھے اور وہ خراب ہو جاتے ہیں، اس میں ضد پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں کرنا مجھے. پھر وہ اور اب جب پیرنٹس ایسے بچوں کو لے کر آتے ہیں تو آپ یقین کیجئے ان کا یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اتنا نافرمان اور بدتمیز ہے کہ عاجز آ گئے ہیں اس سے نا. لیکن جب میں بچے سے اکیلے میں بات کرتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں، اتنا پیارا بچہ ہے یہ تو. صرف اور صرف مس انڈرسٹینڈنگ اور نہ سمجھنے کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے. پھر یقین کیجئے کہ جب پیرنٹ ایسے بچوں کو لاتے ہیں نا، یقین کیجئے حقیقت لفظ بول رہا ہوں میں کہ علاج کی ضرورت پیرنٹس کو ہوتی ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہتی ڈاکٹر صاحب کہ پھر آپ پیرنٹس کو سمجھاتے ہیں؟ بالکل ڈیفینیٹلی، بہت اچھی طریقے سے. پھر پہلے تو بچے کو سمجھ کے سارا مسئلہ حل کر کے اس کو بتا کے کہ بیٹا ٹھیک ہے تم بالکل ٹھیک ہو، لیکن آپ اس طرح کا رویہ اختیار کرو گے تو آپ کو کوئی سمجھے گا کیسے؟ اپنی بات کو سمجھاؤ، اچھے الفاظ میں بیان کرو، آپ کی بات سب سنیں گے. پھر میں الگ سے پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ کرتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ پرابلم یہ نہیں یہ ہے. پھر سن لیتے ہیں ماں باپ؟ نہیں سنتے ہیں. جب وہ ہمت کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس آ جائیں تو پھر وہ لازمی ہوتا ہے کہ جب فیس پے کر کے آئے ہیں تو سنیں گے. یہ والا جو میٹر آتا ہے نا، اچھا میں یہاں پر سلیوٹ پیش کرتی ہوں ہمارے تمام لوگوں کو جو کہ فری آف کاسٹ ٹریننگز دے رہے ہوتے ہیں، سیشنز کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ نا بڑا ان کے لیے بھی بیٹ بائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. ارے یہ کون سا کام کر رہے ہیں، لوگ تو وہی کریں گے جو ان کا دل چاہے گا، لوگ تو سدھریں گے نہیں. یار یقین کریں، اگر آپ کسی ایسی کلاس میں بیٹھے نا، کسی ایسے سیشن میں جہاں مطلب آپ سیشن دے رہے ہیں جہاں پہ 100 لوگ آپ کو سن رہے ہیں، اگر اس میں سے ایک نے بھی، میں 100 میں سے ایک کی بات کر رہی ہوں، ایک نے بھی اپنی زندگی بدل دی نا آپ کی باتیں سن کے، تو بس ختم، آپ کے مقصد پورا ہو گیا. بالکل نصرت، یہ تو 100% بتا رہا ہوں کہ میرے پاس تو جو بھی آیا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ مطمئن ہو کے. سر میں بھی کچھ لوگ بھیجوں گی تاکہ آپ ان کو بھی مطمئن کر دیں. ڈیفینیٹلی یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا ڈاکٹر ابھی انہوں نے جو ایک بات کی سامان ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہومیوپیتھی میں تو کہتے ہیں، یہ ہمارے یہاں فلاسفی میں پڑھایا جاتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ اتنی ضروری چیز ہے کہ پہلے ہم کہتے ہیں، ہماری فلاسفی کہتی ہے کہ پہلے مینٹلی آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، بعد میں فزیکلی ڈسٹرب ہوتا ہے. ایون کہ آج کل تو جدید سائنس بتا رہی ہے کہ جب ہم گیسٹرک السر ہو گیا، عمومی بہت مطلب نظر آتا ہے لوگوں میں، یہ بہت زیادہ ڈپریشن میں رہنے سے، بہت زیادہ ٹینشن میں رہنے سے ہوتا ہے. میدے کا جو پرابلم عموماً طور پر ہم سمجھتے ہیں نا کہ زیادہ کھانے سے، بد ہضمی سے وغیرہ سے ویسے ہمیں السر ہو گیا. السر زیادہ سوچنے سے، ڈپریشن سے، ہر وقت اوور تھنکنگ سے آپ کو السر کی شکایت. ہمارے ایک بہت اچھے سنگر ہیں، بہت بڑے سنگر ہیں، انہوں نے اپنے ایک جگہ پہ وہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہ یہ ایڈریس کیا. انہوں نے کہا، اور مجھے بہت اچھی لگی ان کی بات، کہ پہلے کے دور میں جو ہے نا وہ بچے اچھی پروان اس لیے چڑھتے تھے کہ پہلے کے دور میں جو ہے وہ مائیں جو ہے نا وہ لوری سناتی تھی اپنے بچوں کو، اللہ کی نام کی لوری سناتی تھی. اب کیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ بچوں کو ٹیب دے دیا، فون دے دیا، بچے پوئمز دیکھتے ہوئے، پوئم سنتے ہوئے سو رہے ہیں، تو پھر وہ اسی طرح سے پروان چڑھیں گے. ڈاکٹر عدنان یقیناً آپ کے پاس بھی ایسے کیسز آتے ہوں گے، بچے ضدی ہو گئے ہیں اور کھانا نہیں کھاتے، پڑھائی میں دھیان نہیں دیتے. تو اگر ٹھیک ہے آپ نے ایک پوائنٹ آف ویو یہ بتایا کہ بھائی کہیں نہ کہیں بچوں کی سنی نہیں جاتی، لیکن جہاں سنی جاتی ہے پھر بھی بچے اگر اس چیز کا شکار ہیں تو ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے مطابق کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلے دیکھیں مسئلہ ہے کیا. کاؤنسلنگ کے لیے سب سے پہلا تو یہ اسٹیپ ہوتا ہے نا کہ سنا جائے مسئلے کا، مسئلہ ہے کیا، پیرنٹس سے سن لیا، بچے سے اکیلے میں گفتگو کر لی، اس کے بعد ہی پھر کوئی نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ضرور، کیونکہ آپ ظاہر ہے میڈیکل شعبے سے واپس ہیں، میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ کیا میڈیسنس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی مطلب ڈائٹ روٹین بھی بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ کھائیں یہ نہ کھائیں؟ ڈائٹ روٹین کا ڈیپینڈ کرتا ہے فزک کے اوپر نا. اگر کوئی مطلب فزیکلی کوئی پرابلم ہے تو اس کے حوالے سے کرنا پڑے گا، ادروائز مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کوئی خاص وہ نہیں ہے. مطلب ہمارے لوگ آج کل یہ کرتے ہیں کہ بھائی وہ ڈفرینٹ سارٹ کی جو ہے وہ ٹیز لے لی کہ یار اس کی ہم تھوڑا سا اس کو اسمیل آؤٹ کریں گے، پیئیں گے تو اس سے ہماری جو ہے نا وہ مینٹل ہیلتھ صحیح ہو جائے گی. یہ چل رہا ہے آج کل بہت. میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اگر کوئی مینٹل ہیلتھ کا پرابلم ہے، آپ کو کوئی مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اسٹریس رہتا ہے کہ کام بہت زیادہ ہے، اس میں اوور ایٹنگ کے شکار بچے اس ٹائپ کے وہ اوور ایٹنگ کا شکار ہو جاتے ہیں اس میں اسٹریس میں. اچھا
کیونکہ یہ آرٹیکل ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا کہ امریکہ کے اندر بہت زیادہ جو ویٹ گین کر رہے ہیں لوگ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹینشن ڈپریشن کے اندر وہ اوور ایٹنگ کا شکار ہو جاتے ہیں نا. جہاں زیادہ ٹینس میں آئے، ڈپریشن کی طرف آئے، فوری طور پہ آئس کریم کھا لی، کوئی ایسی چیز کھا لی، اس سے ان کو ذرا سکون ملتا ہے. لیکن تو اس کی وجہ سے پھر اوور ویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. اوبیسٹی کا ایشو آ جاتا ہے. تو جہاں اس طرح کا ایشو آتا ہے تو وہاں پر پھر لازمی بات ہے کہ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں کہ یہ چیزیں اوائڈ کریں کھانے پینے میں. لوگ کر لیتے ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے، کیونکہ میں آپ کو کلیئر بتاؤں، میری اماں بھی دیکھ رہی ہیں اس وقت شو یقیناً، تو وہ تو میری اماں شوگر پیشنٹ ہیں، لیکن مگر ان کو کبھی چینی سے روک دو کہ مما نہیں چینی نہیں، تو وہ آگے سے کہتی ہیں کہ بھائی مرنا تو سب نہیں ہے اور نہ میں تو کھاؤں گی زلہ نے. سیم پنچ ندرت، میری مما بھی ڈائبٹک ہے، اور جب ان کو تو لبی شیری پسند ہے اور فالودے پسند ہے، تو وہ میں جب ان کو کہتی ہوں مما پلیز خدا کا خوف کر لیں، مجھ پہ رحم کریں، میرے فادر پہ رحم کریں، تو کہتی ہے زندگی میں آئے کھا پی کے جائیں گے. میں نے کہا یہ کون سا جملہ ہوا، زندگی میں آئے کھا پی کے مطلب چلے ٹھیک ہے، ایک اعتدال میں. میرا خیال ہے کہ جب وہ شوگر پیشنٹ ہو جاتا ہے، بعض میں نے ایسے لوگ دیکھے جو شوگر ہونے سے پہلے میٹھے کی طرف دلچسپی نہیں تھی، بالکل، لیکن شوگر ڈائگنوز ہو جانے کے بعد اشتہا بڑھ گئی، یا شاید ہیومن نیچر ہے کہ جس چیز کو روکا جائے اس چیز کی طرف زیادہ. میں جب میڈیٹیشن کا میں جب مشورہ دیتا ہوں اس میں میں تو کلر تھراپی کو زیادہ یوز کرتا ہوں نا، یعنی پیشنٹ میں جس کلر کی کمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے کہتا ہوں کہ جیسے آپ شمال کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، آلتی پالتی مار کے کمر کو سیدھا رکھ کے بالکل، اور تصور کیجئے کہ جیسے اگر نیلے رنگ کی کمی محسوس ہو رہی ہے پیشنٹ کے کمی کا کیسے پتا چلتا ہے؟ بالکل یہ بھی میں بھی پیشنٹ سے وہ ایک آورا اسٹڈی ہوتی ہے، آپ کی باڈی کے گرد 7 رنگوں کا ایک آورا ہوتا ہے. اوکے. جب بگڑتا ہے تو وہ کھلی آنکھوں سے نظر آ سکتا ہے، جو خود اس کے ہوتے ہیں ان کو نظر آتا ہے، فیل ہوتا ہے. تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اندازہ ویسے بھی ہو جاتا ہے. ادروائز اس کے پھر طریقے کار بھی ہوتے ہیں کہ اگر جیسے 7 کلرز ہیں، آپ 7 کلر پیشنٹ کے سامنے رکھ دیں کہ ان میں سے کون سا کلر تمہیں اچھا لگ رہا ہے، تو جس کلر کی وہ پٹی اٹھا لے، 7 کلرز آپ نے رکھ دی کہ یہ سب سے پیارا لگ رہا ہے، سمجھیں اس میں اسی کلر کی کمی ہے. ریڈ کلر، اس کا مطلب ریڈ کلر، پنک، بلو وغیرہ وغیرہ، جو کلر بہت اٹریکٹ کر رہا ہے نا کہ یہ کلر سب سے بیسٹ ہے، تو سمجھیں اسی کلر کی کمی ہے. اسی کلر کا آپ میڈیٹیشن میں جب آپ بیٹھو تو تصور کرو کہ بلو کلر کی بارش ہو رہی ہے، تصور کرو، اور یقین کریں جیسے یہ تصور قائم ہو گیا، یوں کر کے بڑی سے بڑی بیماری غائب ہو جاتی ہے، اور زبردست قسم کا فائدہ ہوتا ہے کے اندر. مجھے آج جو ہے وہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے، نئی نالج ملی ہے. ڈاکٹر صاحب سے ایک باتیں کنٹینیو کریں گے، اسامہ بھی ساتھ ہی ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آنے کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے، کہیں مت جائے گا. ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک.